بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے سورۃ السجدہ۔ آج ہم سورۃ السجدہ کے متعلق تعارف، مضامین اور علمی و عملی نکات جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ السجدہ کا بنیادی تعارف پڑھتے ہیں کہ یہ سورت کیا ہے، مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مکی سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ سورۃ السجدہ جو ہے وہ ایک مکی سورت ہے۔ آیات کی اگر ہم بات کریں تو اس آیات کی سورت کی جو آیات ہیں وہ 21ویں پارے میں 30 میں سے 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ 30 آیات ہیں اس سورت کی کل اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ نام کی وجہ تسمیہ کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ اس سورت کی آیت نمبر 15 آیت سجدہ میں سچے مومنین کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ السجدہ رکھا گیا۔ آگے اگر ہم اس کے فضائل اور اہمیت کی بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورۃ السجدہ اور سورۃ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں کہ جمعہ کے دن کی خصوصیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں باقاعدگی کے ساتھ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الطہر یعنی کہ سورۃ الانسان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سورت کی فضیلت ہے کہ جناب رسول اللہ سونے سے پہلے بھی اور ہر جمعہ میں جمعہ کی پہلی رکعت میں فجر کی نماز میں فجر کی پہلی رکعت میں جناب رسول اللہ سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آگے اگر ہم اس کے مضامین اور کی بات کریں، مرکزی مضمون کی بھی، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید۔ تو مکی صورت ہونے کی حیثیت سے اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا ہے کہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تخلیق کائنات اور تدبیر امور کائنات کا اس بات ہے اس کے اندر۔ تو عقیدہ توحید کے بارے میں سب سے پہلے بات کی گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے دعوت قرآن مجید کے برحق اور من جانب اللہ ہونے پر ایمان لانے کی بزور دعوت دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ دعوت قرآن جو ہے وہ ضروری تھی، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو رب العالمین کا کلام ہونے کی حیثیت سے اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ایک حصہ ہے ایمان کا۔ آگے اگر ہم بات کریں منکرین کے جوابات، تو کہتے ہیں کہ قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر منکرین کے اعتراضات کے عقلی جوابات جو ہیں رب العالمین نے سورۃ السجدہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ دنیاوی تنبیہ کی اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کو بڑے عذاب سے پہلے دنیاوی تکلیف اور مصائب سے بیدار کرنا۔ تو رب العالمین ایک دم سے جو چھت ہے سر پر نہیں گرا دیتے، یہ رب العالمین کا شیوا نہیں ہے، بلکہ رب العالمین انسان کو ہمیشہ پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل، تکالیف، پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، انسان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید کبھی کسی مقام پر وہ پلٹ آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر نہ پلٹے تو یہ ایک انسان کی اپنی کمی بیشی ہے کہ رب العالمین نے اس کو فری ول دی تھی، آزادی دی تھی، اور اس نے اس آزادی کا ناجائز استعمال کیا۔ رب العالمین نے اس کو واپس اپنے در پہ بلا لینے کے اسباب مہیا کیے، لیکن وہ نہیں لوٹا، تو پھر رب العالمین اس کے لیے ایک بڑے عذاب کا اعلان کر دیتے ہیں۔ علمی و عملی نکات کے آگے اگر ہم بات کریں تو ہدایت کا سرچشمہ، کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال کر آخرت سے باخبر کیا جائے اور اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے۔ کائنات کا نظام، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور وہی عرش سے لے کر فرش تک تمام معاملات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہو رہا ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک پتا بھی درخت سے ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ رب العالمین کی نظر میں ہے، رب العالمین کے علم میں ہے وہ ساری چیزیں، وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں۔ میں اس وقت ایک اسکول کے اندر بیٹھ کر، ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر موبائل کے اوپر کسی طرح سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ آپ کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں تو رب العالمین کو وہ بھی پتہ ہے۔ تو رب العالمین کو ساری باتوں کا علم ہے، کچھ بھی ہو رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ غفلت کا انجام کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی فانی زندگی میں مگن ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن اسے بھی رحمت سے فراموش کر دیا جائے گا۔ تو کیا رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر کہ ایک انسان قیامت کے دن اٹھے گا اور وہ اندھا ہوگا، تو وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اب میں اندھا کیوں ہوں؟ تو رب العالمین کہیں گے کہ جیسے تم نے حق کو آ جانے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، سن لینے کے بعد اس کو انکار کر دیا تھا، اس سے منہ پھیر کے اندھوں کی طرح گزر گئے تھے،
تب تم نے ہمارے حق اور سچ کے اوپر اندھے ہونے کا عمل ثابت کیا تھا، اور آج ہم تمہارے حقیقی اندھے ہونے کا عمل ثابت کریں گے، گویا ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ اگر ہم علمی و عملی نکات میں ایسا دوم کی بات کریں تو عدل و انصاف اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرما بردار مومن اور نافرمان فاسق بندے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام جو ہے وہ مختلف ہے۔ دنیاوی تنبیہ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیاوی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ وہ رجوع اور توبہ کریں رب العالمین کی طرف۔ قیامت کی شرائط میں ہے کہ دین میں امامت اور رہنمائی کا مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی قیادت کا اصول ہے کہ رب العالمین ہمیشہ قیادت، اسلام کی مسلمانوں کی قیادت اللہ رب العالمین ہمیشہ اسی شخص کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو کہ صبر رکھنے والا ہو اور رب العالمین پر پختہ یقین رکھنے والا ہو۔ تو یہ تھا ہمارا سورۃ السجدہ کا تعارف، مضامین اور علمی و عملی نکات چند ایک جنہیں ہم نے آج کا سبق میں پڑھا۔ امید ہے کلاس انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔